عائشہ، آنکھیں کھولو عائشہ۔ اس 23 سالہ مرد اپنی بہن کا سر اپنی گود میں رکھے چلا رہا تھا، بھائی بھائی، سائم کو بچا دیں بھائی۔ عائشہ کی آواز اتنی مدم تھی کہ آلیان کو سنائی نہ دیا۔ اس نے اپنے کان عائشہ کے منہ کے قریب کیا۔ ہاں بولو عائشہ، کیا کہہ رہی ہو؟ تم پریشان مت ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کا وجود دم توڑ گیا۔ عائشہ، عائشہ اٹھو! آلیان پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے وجود کو جھنجھوڑا جو بے جان ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ دونوں بھی آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑے تھے۔ آلیان کی طرح ان کی بھی دنیا اجڑ گئی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رحیلہ بیگم نے کچن میں موجود ملازمہ کو مخاطب کیا۔ عائشہ اور ماہم کدھر ہے؟ وہ ابھی تک سو رہی ہیں کیا؟ جی بی بی جی، میں انہیں اٹھانے کے لیے گئی تھی، مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں نیند کی کتنی پکی ہیں، اور مجال ہے کہ وہ میری بات پر بھی اٹھ جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رحیلہ بیگم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اف، ایک تو یہ دونوں لڑکیاں کتنی لاپرواہ ہیں۔ آج ان کا نکاح ہے اور یہ مزے سے سو رہی ہیں۔ اور بڑبڑاتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر انہیں شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اے سی فل آن تھا اور کھڑکیوں پر ابھی تک پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روہیلہ بیگم نے بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹس آن کی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ دونوں کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے اور روشنی چھن کر اندر آنے لگی۔ انہوں نے سکون کی سانس بھری۔ پھر وہ بے سد لیٹی عائشہ اور ماہم کی طرف پڑی اور کمبل کھینچ کر اتار دیا۔ اٹھو لڑکیوں، دونوں کو کوئی احساس ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آج نکاح ہے تم دونوں کا، کم سے کم اسی کی خوشی میں جلدی اٹھ جاتی۔ اوفو مما، تھوڑی دیر وہ سونے دیجیے نا، ویسے بھی نکاح تو شام کو ہے، ابھی تھوڑی نہ ہے جو آپ ہمیں صبح صبح اٹھانے آ گئی ہیں۔ عائشہ نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ، بس میں اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ ٹائم دیکھا ہے تم دونوں نے؟ 12 بج گئے ہیں۔ مانا کہ شام کو نکاح ہے، مگر تھوڑی دیر تک مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اور کیا سوچیں گے وہ کہ دونوں دلہنیں کس طرح بے سد پڑی سو رہی ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ اٹھو اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، ناشتہ کرو اور پھر اپنے حلیے سوارو۔ تم دونوں نے بھی پارلر بھی جانا ہے، شاید جانتی ہو 5 گھنٹے تو پارلر والی تیار کرنے میں لگا دیتی ہے۔ روہیلہ بیگم مسلسل اپنا سارا غبار ان پر نکال رہی تھی۔ مہم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ اپنی ہونے والی ساس کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری اور واش روم میں گھس گئی۔ عائشہ اس کی پھرتی پر حیران رہ گئی اور روہیلہ بیگم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھو مہم اٹھ گئی ہے، اسی لیے اب تم بھی جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ امی جان، آپ اس کی ہونے والی ساس ہے، اس لیے وہ آپ سے ڈر رہی ہے، ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ سست ہے۔ روہیلہ بیگم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہے اور انہوں نے ہلکی سی عائشہ کے سر پہ چپٹ لگائی۔ ٹھیک ہے، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری ہونے والی بہو ہے تو تمہاری ہونے والی بھابھی بھی ہے، اس لیے اس کا احترام کرو آپ۔ عائشہ اپنی ماں کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ امی، وہ میری بھابھی بعد میں بن رہی ہے، پہلے سے تو وہ میری دوست ہے، اور اگر دوست ہی ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو پھر بے عزتی کس کی کریں گے؟ رحیلہ بیگم بھی عائشہ کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اب دوبارہ مت سو جانا، جلدی سے تم دونوں فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ جو حکم پیاری اماں جان، عائشہ نے سر جھکائے مؤدب لہجے میں جواب دیا، اور رحیلہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ ولا میں ہارون شاہ اور اکرم شاہ کی فیملیاں آباد تھی، مگر 2 سال پہلے اکرم شاہ اور اس کی بیوی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی اچانک ڈیتھ نے شاہ ولا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہم اور سائم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کے ماما اور بابا دونوں ہی ایک ہی وقت میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اس سارے عرصے میں رحیلہ بیگم، عائشہ اور عالیہ نے انہیں سہارا دیا اور جلدی انہیں نارمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شروع میں ہی جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے عالیہ ماہم کو اور سائم عائشہ کو پسند کرتا تھا۔ ان کی پسندگی کو دیکھ کر اکرم شاہ اور ان کی بیوی کے اس دنیا میں ہونے پر ہی
ان چاروں کی آپس میں منگنیاں کر دی گئی تھی۔ بالآخر آج 2 سال بعد جب عالیہ اور سائم نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا تو ان کے نکاح کا فیصلہ کیا گیا۔ رحیلہ بیگم اور ہارون شاہ کو یہی مناسب لگا تھا کہ اب جبکہ سارے بچے جوان ہو گئے اور ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کا نکاح کر دینا لازمی ہے۔ ماہم اور عائشہ بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، مگر ماہم بھی آلیان کو پسند کرتی تھی اور آلیان سائم کو، لہٰذا انہیں بھی اس چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور آج ان کی نکاح کی سادہ سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی جس میں صرف اپنے خاص مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ عائشہ اور ماہم ہمیشہ کی طرح سستی کا شکار تھی۔ صبح کے وقت انہیں اٹھنے میں جیسے موت پڑتی تھی، اور آج بھی وہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ سائم اور آلیان صبح ہی ناشتہ کر کے کاموں کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گئے تھے، اور ہارون شاہ بھی گھر میں نہیں تھے۔ عائشہ اور ماہم نے ہلکی پھلکی نوک جھوک کے درمیان ناشتہ کیا، اور پھر رحیلہ بیگم کے حکم پر وہ دونوں پارلر چلے گئے۔ رحیلہ بیگم بھی گھر میں انتظامات دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ دونوں پارلر سے واپس آئی، اور 1 گھنٹے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اپنی فیملی کزنز کے ساتھ جھرمٹ میں بیٹھی وہ دونوں کبھی ان کی باتوں پر شرما رہی تھی تو کبھی مسکرا رہی تھی۔ رحیلہ بیگم نے دور سے دیکھ کر ان کی نظر اتاری۔ رحیلہ بیگم اور ماہم کی ماں کلثوم بیگم آپس میں بہنیں تھی، اسی طرح ہارون شاہ اور اکرم شاہ بھی آپس میں بھائی تھے۔ اپنی بہن کی موت نے کلثوم بیگم کو بھی اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر پھر انہوں نے بچوں کے لیے خود کو سنبھال لیا۔ ماہم میں تو جیسے ان کی جان بستی تھی۔ وہ تھوڑی شرارتی ضرور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی عائشہ کی نسبت بے پناہ بے حد فرما بردار تھی، اور اس سے بڑھ کر انہیں اپنی بہو میں اور کیا چاہیے تھا۔ عالیہ نے اپنی خواہش ان کے سامنے ظاہر کی تو رحیلہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مانو ان کی دل مراد پوری ہو گئی ہو۔ اور آج وہ دن آن پہنچا تھا جب وہ باقاعدہ ان کے بیٹے کی نکاح میں آنے والی تھی۔ رحیلہ بیگم نے اپنے سر کو جھٹک کے سوچوں سے باہر نکلی اور دوبارہ سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نکاح کا وقت بھی گزر گیا اور احساس ہی نہ ہوا ان کا صرف نکاح ہوا تھا۔ ابھی رخصتی ماہم اور عائشہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے ہونا پائی تھی۔ نکاح کی تقریب کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں آ بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں دروازے پر دستک ہوئی اور سائم کمرے میں آیا، اور ماہم نے اپنے بھائی کو کمرے میں آتے دیکھا تو اس نے شرارتی انداز میں عائشہ کو آنکھ ماری۔ عائشہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے خود میں سمٹی۔ ماہم پل بھر کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار عائشہ کو اس طرح شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، اچھا ہوا آپ کی صحیح وقت پر آپ آ گئے۔ آپ ذرا یہ عائشہ کی ہیلپ کر دیجئے، یہ محترمہ کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہیں اور ان سے اپنی جیولری بھی اتاری نہیں جا رہی۔ میں ذرا کچن سے ہو کر آتی۔ نکاح کی تقریب میں تو اتنے شور اور ہنگامے میں کچھ کھایا بھی نہیں گیا ٹھیک سے، اور اب میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ماہم اپنے بھائی کو حکم صادر کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دراصل وہ دونوں کو تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی جیولری اور کپڑے اتار چکی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آلیان اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف بڑھ رہی تھی جب ایک کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ کھینچا اور وہ دھڑام سے کمرے میں داخل ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، آلیان نے کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مام کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ یار مام، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا اور تم نے چینج بھی کر لیا۔ آلیان مایوسی بھرے لہجے میں اس پر سے شکوہ کر رہا تھا۔ ماہم نے بے ساختہ جواب دیا، اللہ، تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے نا کہ آپ نے ابھی تک مجھے دیکھنا ہے۔ میں تو تھک گئی تھی، اس لیے جلدی سے سب کچھ چینج کر لیا۔ ماہم نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور میک اپ زدہ چہرے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے صرف کپڑے ہی بدلے تھے اور جیولری اتاری تھی جب سائم کمرے میں آ گیا تھا، اس لیے وہ منہ دھوئے بغیر ہی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے کھلے لمبے بال اس کی کمر تک جا رہے تھے۔ عالیہ نے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے دور کیا۔ عالیہ کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں
ماہم کی سانسیں تیز کر رہی تھی۔ عالیہ نے اس کی گردن سے ہونٹ ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ واللہ بیگم، تمہاری تو میری اتنی سی شرارت سے جان نکل گئی، میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی؟ عالیہ اس کے شرمانے سے محفوظ ہوا۔ ماہم نے کانپتے وجود کے ساتھ اسے گوڑا۔ آپ ایسے اچانک حملے کریں گے تو حالت اور بگڑے گی ہی نا، بندہ کم سے کم کوئی اشارہ ہی کر دیتا ہے۔ ماہم اس سے دور ہو کر جا کر بیٹھی۔ آرین کا کہکا بلند ہوا اور وہ بھی اس کے پاس جا بیٹھا۔ سائم کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت نکاح کے لباس میں چمک رہی تھی۔ وہ عائشہ کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس کی آواز اور نگاہوں میں بے حد احترام تھا۔ عائشہ، تمہیں مجھ سے گھبرانے یا شرمانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی پہلے والا سائم ہوں۔ میں ہرگز بھی تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ عائشہ اس کی بات پر کھل کر مسکرائی اور خود ہی سے اپنے پاس کھینچ کر بٹھا لیا اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ سائم نے اپنی دھڑکنیں سنبھالے عائشہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دن ہفتوں میں بدلے، پتہ ہی نہ چلا۔ ان کے نکاح کو 15 دن گزر گئے۔ سائم نے عائشہ کے ساتھ باہر جانے کا پلان بنایا تھا۔ عائشہ جھٹ پٹ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج سے گزرتے اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ اور جیسے جیسے وہ سنتی کی اس پر مانو قیامت ٹوٹے۔ آنکھوں میں بے یقینی اور بے جان سا وجود لیے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سائم جو کب سے گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی عائشہ باہر نہ آئی تو خود ہی گھر میں داخل ہوا۔ عائشہ ابھی تک اپنی جگہ پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ سائم اسے پریشان دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عائشہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آواز میں کہا۔ آہستہ بولو۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ سمجھتا عائشہ اسے لے کر باہر کی طرف پڑھنے لگی۔ جلدی چلو، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی بھی یہ بات سنے۔ عائشہ کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ سائم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا مگر پھر حالات کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور تیزی سے گاڑی گرد سے نکال دی۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی اور ریسٹورنٹ سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر تھے۔ سائم عائشہ سے پوچھنا چاہتا تھا مگر چاہتا تھا کہ وہ خود ہی بتائے۔ بالآخر عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ سائم، میں تمہیں جو بتانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا سب سے کڑوا سچ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو وہ ضبط کی بیٹھی تھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ سائم نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ گاڑی روکتے ہی عائشہ باہر نکل آئی اور تیز تیز سانسیں لے رہی تھی جسے یہ سچ اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا۔ سائم بھی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ عائشہ دیکھو، پہلے ریلیکس ہو جاؤ، تو مجھے بتاؤ، کچھ بھی ہو میں سنبھال لوں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ سائم، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ سائم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، مجھے بھلا کس سے خطرہ ہوگا؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ سائم کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ عائشہ کے ایک ایک لفظ پر سائم کے کانوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں عائشہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سائم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو عائشہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہو سکتا ہے۔ سائم، میں غلط نہیں کہہ رہی اور نہ ہی مجھے کوئی غلط فہمی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی پیچھے سے 2 موٹر سائیکل سوار آتے دکھائی دے۔ عائشہ کی نظر پڑی۔ ان کے چہرے سے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں گن تھی جس کا نشانہ انہوں نے سائم کو تان رکھا تھا۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ اسے فوراً سائم کو پلٹ کر اپنے پیچھے کر دیا۔ اسی دوران گولی چلی اور سیدھی عائشہ کے سینے میں پیست ہو گئی۔ نقاب پوش افراد اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا نشانہ تو سائم تھا، اس لیے وہ ہڑبڑا کر بھاگ گئے۔ عائشہ نے ایک مسکراتی نگاہ سائم پر ڈالی۔ سائم ابھی تک پتھر کا بنا کھڑا تھا۔ اسے جلدی سے عائشہ کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ عائشہ، عائشہ، یہ تم نے کیا کیا؟ سائم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ عائشہ، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں مخاطب کیا۔
مجھے عالیان بھائی کے پاس لے چلو، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں، پلیز جلدی مجھے ان کے پاس لے چل۔ سائم نے اسے اٹھا کر گاڑی میں بیک سیٹ پر ڈالا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا عائشہ، میرا وعدہ ہے، لیکن ابھی ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ نہیں سائم، میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے عالیان بھائی کے پاس لے چلو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، میں لے چلتا ہوں۔ سائم نے گاڑی واپس گھمائی۔ عالیان ابھی گھر پر ہی تھا، اس کا دفتر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ماہم کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے اپنے نمبر پر سائم کی کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی کہ موبائل کان سے لگایا۔ ہاں سائم، بولو۔ عالیان، وہ عائشہ کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ضد کر رہی ہے کہ تم سے ملنا ہے۔ تم جلدی سے گھر میں ڈاکٹر کو بلانا، میں اسے لے کر گھر ہی آ رہا ہوں۔ عالیان کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ عائشہ کو گولی لگی؟ کیسے لگے؟ عالیان کی آواز پر رحیلہ بیگم اور ماہم بھی دل تھامے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر سائم نے کوئی جواب نہ دیا اور کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے گاڑی کی سٹرنگ کو مضبوطی سے تھام کر سپیڈ بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا۔ عالیان، رحیلہ بیگم اور ماہم بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سائم کی گاڑی گھر میں آ کر رکی، عالیان بھاگتا وہ وہاں پہنچا اور عائشہ کو گاڑی سے باہر نکالا۔ ڈاکٹر بھی پہنچ چکا تھا، اسے جلدی سے کمرے میں لے چلو۔ ڈاکٹر نے عالیان کو ہدایت کی، مگر عائشہ نے اسے پکارا۔ نہیں بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں میری جان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم مجھ سے بعد میں بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ عالیان اسے اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا تھا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ عائشہ کے خون سے ساری چادر سرخ ہو رہی تھی۔ عالیان کا دل چاہا کہ سائم کا گلا دبا دے۔ تم اندھے ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آیا تھا میری بہن کی حالت کس قدر تشویشناک ہے اور تم اسے گھر لے آیا ہو؟ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گیا؟ اس سے پہلے کہ سائم جواب دیتا، عائشہ نے عالیان کا کالر پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھائی، سائم کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی ان سے ضد کی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، مگر میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں عالیان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں میری گڑیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی، سائم کی جان خطرے میں ہے، آپ اسے بچا لیں۔ عالیان اتنا پریشان تھا کہ اسے سنا ہی نہ دیا۔ اس نے اپنے کان عائشہ کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دوبارہ بتاؤ۔ میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ بھائی، سائم، اس سے پہلے کہ عائشہ کی بات مکمل ہوتی اس کا وجود بے جان ہو گیا۔ عالیان سنبھل نہ پایا۔ اٹھو عائشہ، تمہیں میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ چلو، میں ابھی تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ اس نے عائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، مگر اس سے پہلے ہی وہ باہر کی طرف دوڑتا، ڈاکٹر نے اسے روک دیا۔ عائشہ مر چکی ہے، اب اسے کہیں بھی لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے سائم کی بھی غلطی نہیں ہے۔ ہسپتال یہاں سے 1 گھنٹہ کی دوری پر ہے، وہاں تک پہنچتے وہ ویسے بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ گولی اس کے سینے میں لگی ہے۔ عالیان اور رحیلہ بیگم کے ساتھ ساتھ ماہم اور سائم پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں اپنے کانوں پر جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سائم نے آگے بڑھ کر عالیان کی باہوں سے عائشہ کو لینا چاہا، مگر عالیان نے اسے دھکیلتے ہوئے عائشہ کو بیڈ پر لٹایا اور پلٹ کر سائم پر چپٹا۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میری بہن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سائم کا گریبان پکڑ کر چیخا۔ ماہم ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ رحیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے دور کیا۔ عالیان، ہوش میں آؤ، اس میں سائم کی کوئی غلطی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے۔ رحیلہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو کیسے سنبھالے۔ بالآخر عالیان نے سائم کو چھوڑ دیا اور اپنی بہن کے بے جان وجود کے پاس بیٹھ کر پوٹ کر رونے لگا۔ عائشہ کی شرارتیں، اس کا معصوم سا انداز اس کی نگاہوں کے سامنے گم کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی بہن سے جان سے بھی بڑھ کر محبت تھی، اور آج وہی شرارتی اور معصوم سی بہن اس کے سامنے بے عزت پڑی تھی۔ ہارون شاہ کو اس بات کی خبر کی گئی۔ جیسے وہ گھر پہنچے، سارے معاملے کے بعد انہوں نے سائم کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ عائشہ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے سائم اور ماہم کو گھر سے نکال دیا گیا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن، میری بیٹی نے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا۔
تم چاہتے تو اسے بچا سکتے تھے۔ نہ جانے ہارون شاہ واقعی سائم کو قصوروار سمجھ رہے تھے یا محض اسے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ رحیلہ بیگم نے ان کی منت سماجت کی کہ ان میں سائم یا ماہم کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک بھی بات نہیں سنی، اور ایک ہی رات میں سائم اور ماہم کو بے گھر کر دیا گیا۔ ایک طرف اپنی جان سے پیاری بیوی کے بچھڑنے کا غم تھا، جس کے جنازے میں شریک ہونے کی بھی اسے اجازت نہیں ملی تھی۔ دوسری طرف وہ سچ تھا جو عائشہ نے بتایا تھا، وہ تیسری طرف ان کا بے گھر کیا جانا۔ سائم نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور ماہم کو لے کر اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ کچھ دن وہاں قیام کے بعد اس نے دوسرے شہر میں جاب ڈھونڈی اور ماہم کو ساتھ لے گیا۔ 3 مہینوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور سال میں بدل گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ ماہم بھی اب پہلے کی طرح شرارتی نہیں رہی تھی، بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ وہ بھی سائم کی ضد پر ہوا، کیونکہ وہ گھر میں رہ کر بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی اور سائم سے یہ برداشت ہی نہیں تھا ہو رہا۔ عائشہ کے انتقال کے بعد سائم کی زبان پر جیسے تالا پڑ گیا تھا۔ اس نے خود کو رب کے ساتھ جوڑ لیا تھا اور وہ راز جو عائشہ اسے بتا کر گئی تھی، ماہم کی ضد پر صرف اسے بتایا اور ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح ان کی زندگی تباہ ہوئی اسی طرح عالیان کی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ عالیان بچپن سے اس کا جگری دوست تھا۔ عالیان کی باتیں اور اس کے تانے، یہ سب عالیان سائم کیسے خاموشی سے سہے، یہ صرف سائم ہی جانتا تھا۔ سردیوں کا آغاز تھا، باہر ہلکی پھلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ مام کی یونیورسٹی میں آج ایک فنکشن تھا جس میں وہ اپنے نئی بننے والی دوست صبا کے اصرار پر شریک ہو رہی تھی، ورنہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سائم کے دفتر جانے کے بعد وہ بھی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا اور ماہم فرنٹ سیٹ پر اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی بے دھیانی سے لڑکیوں کو سٹیج پر پرفارم کرتے دکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ایک وقار تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک پختہ ہو گئی تھی۔ اسے آج عائشہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ عائشہ اس کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی دوست بھی تھی۔ سٹیج پر ڈانس کرتی لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی نگاہوں میں وہ منظر ابھرا جب وہ اور عائشہ دونوں کمرے میں گانے لگا کر ڈانس کی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بیگے کنارے رگڑے اور گہرا سانس لیتے ارد گرد نگاہ دہرائی۔ کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا تھا جو کہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ جیسے ہی ماہم کی اس پر نظر پڑی اس کے ہوش اڑ گئے۔ آج پورے 1 سال بعد وہ شخص اس کے سامنے تھا جس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کا طوفان تھا۔ ماہم گھبرا گئی اور فوراً وہاں سے اٹھ کر نکل گئی۔ عائشہ کے انتقال کے بعد عالیان کو کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ کب ہارون شاہ نے سائم اور ماہم کو گھر سے نکال دیا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد چیخا چلایا کہ آپ ان سے حساب کتاب دیے بغیر کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ ہارون شاہ نے اسے سمجھا بجا کر نارمل کرنا چاہا، مگر اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ بالآخر آج 1 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ ماہم کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ماہم کے اٹھ جانے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ماہم یونیورسٹی کے راہداریوں سے گزرتے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب ایک موڑ مڑتے کسی نے اس کا بازو کھینچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پوری یونیورسٹی کے سب اسٹوڈنٹس فنکشنز پہ تھے اور دور دور تک راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ کب سے کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد دیوار پر رکھ دیے تھے۔ تمہارے بھائی کو کیا لگا تھا اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن کی جان گئی تھی اور اب وہ اپنی بہن کے لیے ترسے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ عالیان کی نگاہیں اور لہجے میں ایک ایسی نفرت تھی کہ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر جان چھڑکنے والا وہ شخص صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس میں میرے بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو وہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ماہم کچھ کہتے کہتے رکی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ تمہارے بھائی کی لاپرواہی تھی، اور یہی حقیقت ہے۔ ماہم اور اس حقیقت کو
میں تمہارے بھائی کے لیے اس کی زندگی کی بدترین سزا بنا دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا چلا گیا۔ واہم بے جان وجود لیے فرش پر بیٹھ گئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ واہم نے اس کا ذکر سائم سے نہیں کیا تھا، اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آلیان دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے اسے لگا کہ اب سب نارمل ہے۔ یونیورسٹی میں معمول کا دن گزارنے کے بعد وہ سڑک پر کھڑی کیب کا انتظار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، اندر بیٹھے شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ گاڑی زن سے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی میں کھینچتے ہی واہم کے منہ پر کلوروفارم لگا دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سائم آفس سے واپس آیا تو ماہم کو گھر میں نہ پا کر اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں پھیل گئی۔ وہ بار بار ماہم کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ماہم کی کسی دوست کو بھی نہیں جانتا تھا اور اب شام کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کب کی بند ہو چکی تھی، یہی سوچ اسے ہلکان کیے جا رہی تھی۔ وہ کوئی 20 چکر اس کی یونیورسٹی کے لگا آیا تھا مگر راستے میں کہیں بھی اسے ماہم نظر نہیں آئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور اب وہ تھک ہار کر گھر واپس لوٹا جب دروازے کے باہر پڑے ایک لفافے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ لفافہ اٹھایا اور اندر لا کر کھولا۔ جیسے اس نے لفافہ کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ماہم کی تصویر تھی جس میں وہ بے جان وجود کے ساتھ ایک کمرے میں پڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خط تھا۔ سائم نے کھانتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ تم اب یہ تصویر اپنی بہن کی آخری یادگار کے طور پر رکھ لو اور آئندہ کے بعد ساری زندگی اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے ترسو گے۔ ان 4 لائنوں کے بعد خط پر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سائم کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً وہی لفافہ اور تصویر ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب بڑھا تاکہ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروا سکے۔ واہم نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے آس پاس نگاہ دہرائی۔ ایک لمحے کو اسی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر اگلے ہی پل اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرہ بے حد آرام دہ تھا، اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر مجھے یہاں لے کر کون ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتی، دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہو۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لے کر آنے کی؟ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آئے، میرے بھائی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آلیان نے چپتی سی نگاہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جس میں کبھی اس کی جان بستی تھی، مگر اب وہ اس چہرے سے ہی بھی نفرت کرتا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ ہاں تو تڑپنے دو، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی تڑپے جیسے میں اپنی بہن کے لیے تڑپا۔ وہ بے نیازی سے جواب دیتا پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور خاموشی سے کش لگانے لگا۔ ہم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اس حد تک کیسے گر سکتے ہیں آلیہ؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ آپ اپنی بہن کی موت کو ابھی بھی میرے بھائی کو الزام دے رہے ہیں جبکہ حقیقت سے آپ بھی واقف نہیں ہیں۔ آلیہ نے بے نیازی سے پاؤں پھیلائے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ ہاں تو تم بتا دو مجھے حقیقت، کون سی ایسی حقیقت ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ ہم نے بے بسی سے گہری سانس پڑی۔ آپ کے لیے وہ حقیقت نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی کہ مجھے میرے گھر والے واپس چھوڑ کر آئے۔ میرے بھائی کا اس سب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مام تھک کر رو پڑی تھی۔ وہ آج بھی آلیان سے محبت کرتی تھی، اس لیے کسی صورت وہ راز بتا کر جس کی اس کے بھائی کے مہینوں سے اس نے حفاظت کی تھی اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ تم نے کچھ کھانا ہے؟ آلیان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال جھاڑا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کہہ رہی ہوں مجھے واپس۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات مکمل ہوتی آلیان چیخا، میں نے تمہیں جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ تم ساری زندگی اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھو گی تو مطلب نہیں دیکھو گی۔ اب اس سے آگے میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ دوبارہ میرے سامنے اپنی زبان چلانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی اس طرح چیخنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ آلیان کے لہجے میں اس قدر نفرت تھی کہ ماہم اپنی جگہ پر سہم گئی۔
وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کے آلیان کچھ دیر وہاں خاموش کھڑا رہا اور پھر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 20 دن گزر چکے تھے آلیان کو ماہم کو اپنی قید میں رکھے ہوئے۔ ماہم کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، وہ چاہتی تو کب کی اسے سچ بتا سکتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آلیان اس کی بات پر یقین بھی نہیں کرے گا، اور پھر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کب تک وہ اس سے اس قدر سخت دل رہ سکتا ہے۔ مگر اب اسے اپنے بھائی سائم کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ سائم نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی ماہم کو ڈھونڈنے کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ابھی بھی ماہم اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ جب آلیان کمرے میں داخل ہو، تم آخر ہر وقت یہ سڑا ہوا منہ کیوں بنائے رکھتی ہو؟ اب تمہیں ساری زندگی یہیں پر گزارنی ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کا مقام میں ہرگز نہیں دوں گا، مگر پھر بھی تمہیں یہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس حقیقت کو قبول کر۔ آلیان کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ کبھی ایسا کریں گے۔ ماہم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، اور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تمہارا بھائی کبھی میری بہن کے ساتھ ایسا کرے گا، مگر اس نے کیا نا، اس لیے اب تم بھی یہ سب سہنا تمہیں پڑے گا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے بھائی پر الزام لگانے والے؟ اگر آپ اتنے ہی بڑے جج ہیں نا، تو پھر سچائی جان کر فیصلہ کیجیے کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور۔ ماہم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر آلیان کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کو جاننا ہے نا سچ، تو میں آپ کو بتاتی، حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل سچ کیا ہے، اس کے بعد آپ کا فیصلہ آپ کیجیے گا۔ ماہم کے لہجے میں اس قدر یقین تھا کہ آلیان ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنا کالر ماہم کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ تم اپنی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ماہم دوبارہ چاہیے، خبردار جو میری بات مکمل سنے بیچ میں ایک لفظ بھی مت بولیے گا۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بتاؤ۔ وہ بے نیازی سے چلتا صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ سب کچھ میرے بھائی سائم کا نہیں، بلکہ آپ کے باپ کا کیا تڑا ہے۔ آلیان کے سر پر جیسے بم پھوٹا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کی جا رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہو میرے بابا پر الزام لگانے کی؟ یہی حقیقت ہے مسٹر آلیان، یہی حقیقت ہے جو اس دن عائشہ آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ اس دن عائشہ نے لاؤنج سے گزرتے آپ کے بابا کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ آپ کے بابا میرے بھائی سائم کو مارنا چاہتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ میرے بابا اور میری ماما کو بھی آپ کے بابا نے قتل کروایا تھا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ان کے اکلوتے وارث آپ رہ جائیں۔ ماہم اس کے سینے پر انگلی رکھ کر مسلسل چیخ رہی تھی۔ خبردار جو تم نے اب ایک لفظ بھی میرے باپ کے خلاف اپنے منہ سے نکالا تھا، زبان کھینچ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا میں۔ آلیان چلایا، مگر ماہم خاموش رہا۔ کیوں؟ اب یہ سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ ہاں، اگر یقین نہیں ہے تو جا کر اپنے باپ سے پوچھے۔ میرے بھائی کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے تمہیں شرم آنی چاہیے مسٹر آلیان۔ تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہارا دل نہ ٹوٹے، اس وجہ سے میرے بھائی نے اب تک یہ بات تم سے چھپا کر رکھی، مگر تم نے اپنی حد پار کر دی، اور میرا ضبط اب جواب دے گیا ہے، اس لیے تمہیں یہ حقیقت جاننی ہی پڑے گی۔ تمہارے بابا نے اس دن میرے بھائی کو مارنے کا حکم دیا تھا، مگر ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے جان دے دی۔ آلیان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو تاکہ میں تمہیں بے قصور سمجھوں؟ آلیان کا لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر آلیان۔ جاؤ اور جا کر اپنے باپ سے سچ پوچھو، اس کے بعد آ کر مجھ سے یا میرے بھائی پر کوئی الزام لگانا۔ ماہم نے اسے کھینچ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ آلیان بے جان سا وجود لیے لڑکھڑا کر باہر نکلا۔ اس نے ایک نگاہ ماہم پر ڈالی جو آج کسی شیرنی کی طرح کھرا رہی تھی۔ ماہم نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ آلیان کچھ دیر تک بے جان سا وہاں کھڑا رہا، پھر لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس نے گارڈ کا پہرا لگا رکھا تھا، اس لیے ماہم کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ لاحق نہ تھا۔ وہ فارم ہاؤس ان کے گھر سے 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ گاڑی چلاتے اس کے ذہن میں مسلسل ماہم کی باتیں گونج رہی تھی۔ نہیں، وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ مجھے اس پر ترس آ جائے۔ ہاں، اس نے سمجھا ہے کہ میں اس کی محبت کی جال میں پھنس جاؤں گی۔
اور اسے جانے दूंगी ہر किस के लिए۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے گاڑی دورا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا اور گھر میں داخل ہوا۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت تو ہارون شاہ بھی گھر میں ہی ہوتے تھے۔ عالیہ لاؤنج سے گزرتے اپنے بابا کے کمرے کی طرف پڑا۔ جب کمرے سے آدھی آواز پر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ مطلب تم ابھی بھی مجھ سے یہ بحث کر رہے ہو کہ وہ جائیداد میرے یا میرے بیٹے کے نام نہیں ہو سکتی؟ ہاں، تم جانتے بھی ہو کہ میں اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ہارون شاہ اپنے وکیل پر چیخ رہے تھے۔ عالیہ کے قدم تھم گئے تھے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہرگز بھی سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس سے آگے مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ 1 سال ہو گیا ہے، اب تو اس کے بیٹے کو بھی اس گھر سے نکالے ہوئے، اور تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی پراپرٹی ہمارے نام نہیں ہو سکتی۔ تم اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہو۔ کیا فضول ہے، میں تم پر اتنے پیسے اڑا رہا ہوں؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ میرا یہ کام مکمل کرو جلد سے جلد، ورنہ میں کوئی اور وکیل ہائر کر لوں گا۔ ہارون شاہ کمرے میں چکر کاٹتے مسلسل چیخ رہے تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی آواز باہر کھڑے عالیان کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہی ہے۔ نہ جانے آگے سے وکیل نے کیا کہا تھا کہ ہارون شاہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کر، میں اپنی بیٹی کو قتل نہیں کیا، اس پر تو محبت کا بھوت سوار تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان دی تھی۔ حالانکہ مجھے بھی اس سے بے حد محبت تھی۔ میں نے یہ صدمہ برداشت کیا صرف اور صرف اپنے پلان میں کامیاب ہونے کے لیے، اور اب تم مجھے قاتل قرار دے رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دوسری طرف موجود وکیل اتنی بے عزتی شاید برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ہارون کو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ وہ ان کا سچ عالیان کو بتا دے گا۔ خبردار، جو تم نے میرے بیٹے سے اس بارے میں کوئی بھی ذکر کرنے کی کوشش کی، میں اگر اپنے سگے بھائی اور اس کی بیوی کی جان لے سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے سگے بتیجے کی بھی جان لے سکتا ہوں، تو تم جیسے معمولی وکیل کو راستے سے ہٹانا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبان بند رکھو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ہارون شاہ نے مسلسل چیختے کال کاٹی اور پٹک کر فون دیوار پر دے مارا۔ عالیہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ ہارون شاہ جو ابھی تک اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پلٹ کر دیکھا، مگر سامنے عالیان کو کھڑے دیکھ کر ان کے چہرے کی ہمائیاں اڑ گئی۔ انہوں نے خود کو نارمل کرتے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ ارے عالیان بیٹا، آؤ، وہاں کیا کر رہے ہو؟ عالیہ نے ایک سرد نگاہ اپنے باپ پر ڈالی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا بابا کہ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ آپ نے جائیداد کے لیے ہمارا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ عالیان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہارون شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو وکیل ایسے ہی بکواس کر رہا تھا، میں صرف اسے سمجھا رہا تھا اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نہ ٹوکا۔ بس بابا، اس سے آگے میں آپ کی ایک بات نہیں سننا چاہتا، میں سب اپنے کان سے سن چکا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بلکہ وہ وکیل سچ کہہ رہا تھا۔ آپ ایک قاتل ہے، اپنے بھائی کے قاتل، اپنی بھائی کی بیوی کے قاتل، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے قاتل۔ آپ عالیہ دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ ایسی تھی کہ راحیلہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل۔ کیا ہوا بیٹے، تم ایسے کس انداز میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ عالیہ نے نگاہ اپنی راہ پر ڈالی۔ یہ شخص باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے ماما۔ انہوں نے وہ کیا ہے جو شاید کوئی درندہ بھی نہ کرے۔ اپنے ہی گھر کو انہوں نے اجاڑ دیا، صرف اور صرف پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں۔ میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا آپ کی دولت پر۔ آپ کو ہی مبارک ہوئی یہ دولت، اور اب آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کو کیسے قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ عالیہ کو ایک لمحے میں اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، محبت ہو یا نفرت، ہر معاملے میں بے حد تیز تھا۔ ایک بار اس کے دل میں کوئی اتر جاتا تو دوبارہ اسے واپس دل میں جگہ دینا ناممکن تھا۔ سائم کے معاملے میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر سائم اور ہم دونوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی تھا، مگر آج اپنے باپ کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اسے ایک ہی لمحے میں اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ عالیہ، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے تو کیا ہے،
تاکہ تم اپنی نسل کے ساتھ اس گھر میں خوش رہ سکو. تم اکیلے وارث رہ جاؤ گے اس جائیداد اور دولت کی. عالیہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا. بس بابا، آپ نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا. اور کون سی نسل؟ کس نسل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری بیوی کو تو آپ اس گھر سے نکال چکے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اب اپنی نسل آگے بڑھاؤں گا کسی اور عورت سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ آپ نے مجھے میری بیوی کی نظروں میں گرا دیا، مجھے میرے دوست کی نظروں میں گرا دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا بابا. عالیہ مسلسل چیخ رہا تھا. روہیلہ بیگم ناسمجھی سے کبھی اسے تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. عالیہ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ. عالیہ نے اپنی ماں کا بازو تھاما اور انہیں لے کر کمرے سے باہر نکل آیا اور انہیں لاؤنج میں صوفے پر بٹھاتے پانی کا گلاس بڑھایا. ماما، پانی پیے، کیونکہ سچ سننے کا حوصلہ شاید آپ میں نہ ہو. روہیلہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا. بلاخر عالیہ نے ساری حقیقت انہیں بتا دی. روہیلہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. ساری حقیقت بتانے کے بعد عالیہ نے ان سے اجازت دے کر پولیس کو کال ملائی. روہیلہ بیگم نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا. ان کا شوہر چاہے ان کا شوہر ہی تھا، مگر وہ ایک قاتل تھا، اور ایک قاتل کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی. کچھ ہی دیر میں پولیس گھر آ پہنچی اور عالیان کی گواہی پر اس نے اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس کا باپ چلاتا رہا. تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو عالیان، تم اپنے باپ کو جیل میں بیچ رہے. باپ کو ناراض کر کے تم کسی کو بھی خوش نہیں کر پاؤ گے. ان کی آخری بات پر عالیان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. ہارون شاہ کو پولیس کے لوگ لے جا چکے تھے. عالیان نے اپنی ماں کی طرف پلٹ کر دیکھا. امی، مجھے اپنی غلطی سدھارنے جانا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے معافی مل جائے. روہیلہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے بیٹا. وہ بے حد ٹوٹی ہوئی تھی، مگر نہ جانے ان میں اتنا صبر کہاں سے آ جاتا تھا کہ وہ ہر مشکل میں خود کو سنبھال لیتی تھی. عالیہ نے فخریہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا. فارم ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے کمرے میں قدم رکھا. ماہم ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں اسے چھوڑ کر وہ گیا تھا. وہ بے جان سی نگاہیں لیے مسلسل فرش کو گھور رہی تھی. عالیہ چلتا ہوا ان کے قدموں میں جا بیٹھا. ماہم، مجھے معاف کر دو. تم جیت گئے، اور میں یہ حقیقت جاننے کے بعد اپنے بابا کو سزا بھی سنا چکا. میں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہارون دایا کو پولیس کے حوالے کر دیا؟ ماہم کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا. ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے. میں اگر اپنی بیوی سے نفرت کر سکتا ہوں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے، تو کیا میں تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو قتل ہونے کے باوجود معاف کر دوں گا؟ اتنا سنگدل نہیں ہوں میں. عالیان تقریباً رو ہی بیٹھا تھا. مجھے معاف کر دو ماہم، میں نے تمہیں اور سائم کو بہت تکلیف دی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے. تم جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر میرے ساتھ پلیز واپس چلو. ماما کو تمہاری ضرورت ہے. روہیلہ بیگم کا نام سنتے ماہم کی نگاہوں کی سختی کم ہوئی. روہیلہ بیگم نے اسے ماں سے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا. اس نے گہری سانس لی، آنکھیں جھکائیں اور اٹھ کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. عالیان نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جواب دیا. ہاں، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مگر بس تم میرے ساتھ واپس چلو. میری شرط یہ ہے کہ میں اکیلے آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی. سائم بھائی بھی ساتھ جائیں گے. اور دوسری بات، آپ ہرگز بھی میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آ سکتے. میں جانتی ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں، مگر جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی. اسی لیے میں آپ کو پھر سے اپنے دل میں وہی مقام دینے کے لیے مجھے تھوڑا وقت لگے گا، اور مجھے وقت چاہیے. ماہم کے لہجے میں دکھ صاف جھلک رہا تھا. عالیان نے ضبط سے اپنی مٹھی بھیجی. ٹھیک ہے، مجھے یہ تمہاری شرطیں منظور ہے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم بس میرے ساتھ واپس گھر چلو. ماہم نے ایک چپتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی. عالیہ نے گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ ماہم کو لیے سائم کے گھر کے باہر کھڑا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ڈور بیل کی آواز پر سائم دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا.
جب سے وہاں گم ہوئی تھی اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ پولیس کے لیے رپورٹ کرانے کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید پولیس افسر ہوں گے جو مہم کی کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے مہم کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور فوراً آگے بڑھ کر مہم کے گلے لگا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ مہم، تم کہاں تھی؟ تم جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو میری گڑیا۔ وہ کبھی اس کے بالوں اور کبھی اس کے چہرے کو سہلا رہا تھا۔ مہم بھی اپنے بھائی کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی، مگر پیچھے سے آتے آلیان پر نظر پڑتے سائم اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا پھر سے کوئی نیا فیصلہ سنانے آئے ہو؟ سائم کے سوال پر اس سے پہلے کہ آلیان کو جواب دیتا مہم نے سائم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھائی، یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ سائم نے حیران کن نگاہ مہم پر ڈالی۔ تمہارے ساتھ؟ کیا مطلب؟ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اب اندر چلے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ مہم کی بات پر سائم خاموش ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو لے کر لاؤنج میں آیا۔ اس کے بعد آلیان سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر سائم کے چہرے پر غصے کے آثار گہرے ہو گئے تھے۔ تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کیا، بغیر حقیقت جانے۔ تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ آلیان، سائم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آلیان آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میں دونوں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو سائم۔ سائم نے اسے کبھی اپنے سامنے اس قدر بے بس نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور پھر وہ اس کا جگری دوست بھی تھا۔ سائم نے کچھ بھی کہے بغیر اسے کھڑا کیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ شاید ایسے ہی ہونا لکھا تھا، مگر میری بہن تمہیں معاف کرے گی یا نہیں اس بات کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ سائم نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس کی بات پر آلیان اور مہم بھی مسکراتی۔ تھوڑی دیر بعد سائم اور مہم کو لیے آلیان اپنے گھر میں داخل ہوا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، جبکہ رحیلہ بیگم ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، جبکہ آلیان انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ذکر کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دروازے پر جیسے اندر داخل ہوتے جب ان کی نظر مہم اور سائم پر پڑی تو وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور مہم کے گلے لگتی۔ ماں، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے لیے تم دونوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے تو آج یہ حقیقت معلوم ہو کہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کے پیچھے میرے ہی شوہر کا ہاتھ تھا۔ سائم، مجھے معاف کر دو۔ مہم کو چھوڑتے ہوئے وہ اب سائم کی طرف لپکی تھی۔ سائم نے انہیں محبت سے گلے سے لگا لیا۔ چچی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے ماں سے بھی بڑھ کر ہماری حفاظت کی ہے۔ میں اس لمحے آپ بھی بے بس ہو گئی تھی، اس لیے مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ رحیلہ بیگم نے روتے ہوئے ان تینوں کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ماہم اور سائم کو واپس گھر آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ ہارون شاہ کو 3 قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ آلیان نے خود اپنے باپ کے خلاف گواہی دی تھی۔ ماہم اور آلیان کے بیچ کوئی خاص بات نہ ہوتی تھی۔ اس روز بھی آلیان آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس کو کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ سائم ابھی آفس میں ہی تھا اور رحیلہ بیگم اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھی۔ ماہم گھر پر ہی تھی، وہ کچن میں مصروف تھی۔ جب لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو باہر نکلی۔ آلیان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ماہم دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو ٹھٹک گیا۔ آلیان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ ماہم کے دل پر جیسے کسی نے تیر چلایا تھا۔ جس دن سے آلیان نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی تھی اس دن سے ماہم کے دل میں اس کے لیے غصہ ختم ہو گیا تھا، اور اب آلیان کو اس قدر بے بس دیکھ کر اسے اس کی تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ بے ساختہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگی۔ آلیان نے لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں کھولی۔ ماہم کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ ماہم، کیا بات ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آلیان نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، مگر
ماہم نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کے گلے سے لگا لیا۔ آلیان، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں آپ کو مزید اس طرح ٹوٹا اور بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے بچپن سے آپ سے محبت کی اور یہ محبت کسی بھی صورت میرے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ وقتی طور پر مجھے آپ سے غصہ تھا، آپ سے شکوے تھے جو اب دور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ آلیان کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، خود بھی بے حد شاکڈ ہو گیا تھا۔ ماہم کی طرف سے ذرا سا اقرار سن کر اس نے ماہم کو سختی سے اپنی باہوں میں بینچ لیا تھا اور اس کے وجود سے سکون لینے لگا تھا۔ بہت شکریہ ماہم، میں اس وقت تمہاری حد سے زیادہ مجھے ضرورت تھی اور میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ آئندہ کے بعد میری وجہ سے کبھی تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلایا۔ اور آپ بھی آئندہ کبھی اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر نہیں روئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ سارے غم بھول جائیں گے۔ آلیان اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر لیا تھا، مگر عائشہ اور سائم کی ادھوری محبت کا غم ان کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا تھا۔